باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام. سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جو میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی وہ پہلے پارے کی شروع کی آیتیں ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا. اس دنیا کے اندر بہت سارے مخلوق ہیں جو رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں. کئی طرح کے جانور ہیں، کئی طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں، کئی طرح کے چڑیا چڑونگ ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت اگر چاہتے تو ہم سب کو بھی کوئی دوسرا مخلوق بنا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بن مانگے اور بن کہے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. اور انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بہت بڑا فضل اور کرم یہ کیا کہ ایمان کے دولت سے نوازا. اور اللہ چاہتے تو کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی یہودی اور عیسائی کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک اور یہ فضل اور بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان سے نوازا. اور ایمان سے نوازنے کے بعد اللہ رب العزت کا ایک اور سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. پہلے بھی نبی گزرے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے نبی اور رسول آئے. جو ان نبی اور رسولوں پر ایمان لے کر آئے وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں. تو اللہ چاہتے تو ان کی امتی ہم کو بنا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو عطا کیا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اور جہاں ان نعمتوں کو دیا
साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको एक और बड़ी नेमत अता की, जिसे हम और आप कुरान पाक कहते हैं, कलामुल्लाह कहते हैं, अल्लाह की किताब कहते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको तमाम नबियों के सरदार के उम्मत में पैदा किया, इमामुल अंबिया का उम्मती बनाया, इसी तरीके से मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उम्मतों में तमाम उम्मतों का सरदार इस उम्मत मोहम्मदिया को बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने आसमान से किताबें नाजिल की, उन तमाम किताबों के सरदार कुरान पाक हमें और आपको अता किया। और कुरान पाक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में नाजिल किया, वो तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा, और फिर उनके जरिए से हम और आपको मिला। ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचाया। जिसे हम और आप कुरान पाक कहते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान जैसे हम और आप समझते हैं कि सिर्फ तिलावत कर लेने के लिए आया है, या सुबह शाम हमने पढ़ लिया इसके लिए आया है, या पूरे साल हमने बंद रखा, रमजान का महीना आया उसमें कुरान पाक को खोल लिया इसलिए आया है, नहीं मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बल्कि ये तो कुरान पाक पूरी दुनिया के लिए आया है। हम और आप क्या समझते हैं मुसलमानों की किताब है? नहीं मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो उसको मानेगा, जो उस पर अमल करेगा, वो मुसलमान कहलाएगा। अगर ये किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान पाक के अंदर सिर्फ ईमान वालों का ही जिक्र करते हैं। ए ईमान वालों ये करो, ए ईमान वालों अब तुम्हारे ऊपर ये हुक्म नाजिल हो गया, ए ईमान वालों आज से तुम्हारे ऊपर ये हुक्म लागू हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई बार, कई जगहों पर, 50 जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? या अय्युहन नास, ऐ लोगों। चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी कौम का हो, किसी इलाके का रहने वाला हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा या अय्युहन नास, ऐ लोगों, अब वो सारे लोग आ गए। तो ये कुरान पूरी इंसानियत के हिदायत के लिए आया है। हाँ, अब जो लोग इसको मानेंगे, जो लोग इसको अपनाएंगे, जो लोग इस पर अमल करेंगे, वो कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान ही पाक के अंदर दूसरे जगह इरशाद फरमाया, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान पाक ऐसी किताब है कि इसके जरिए से बहुत लोग हिदायत पा जाते हैं और बहुत लोग गुमराह हो जाते हैं। अब जरिए से क्या मतलब है कि जो लोग इसको मानेंगे, जो लोग इस पर अमल करेंगे, वो लोग कामयाब हो जाएंगे, हिदायत पर हो जाएंगे, और जो लोग इसको छोड़ेंगे, जो लोग इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं अपनाएंगे, इनके बातों पर अमल नहीं करेंगे, वो गुमराह हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कुरान के जरिए से लोगों को हिदायत देता है, और जो लोग नहीं मानते हैं इस कुरान को तो गुमराह हो जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने हदीस पाक पढ़ी, बहुत अहादीस हैं फजीलत के बारे में, जो मैंने हदीस पाक पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने वालों को नहीं कहा कि तुम बेहतरीन लोग हो। नमाज तो फर्ज चीज है, नमाज तो पढ़नी है। रोजा रखने वालों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा कि तुम बेहतरीन लोग हो। जैसे रोजा फर्ज है तो रखना ही रखना है आपको। ज़कात देने वालों को नहीं कहा कि तुम बेहतरीन लोग हो, तुम अच्छे लोग हो।
حج کرنے والوں کو نہیں کہا، حالانکہ وہ سب نیکیاں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، جو لوگ پڑھنے والے ہیں، جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں، تمام امت میں بہترین شخص، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ دوسرے جگہ ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اگر ایمانداری سے اپنے ہم دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو محلہ کے محلے چلے جائیے، گھوم گھوم کے دیکھ لیجئے، جیسے قرآن سمجھنا اور یہ دیکھنا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، یہ تو چھوڑ دیجئے، قرآن صحیح سے پڑھنا ہمیں نہیں آتا ہے، قرآن ہمیں صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، اور ہم الزام لگاتے ہیں کیا کہ دوسرے قوموں جو ہیں، دوسرے لوگ مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ میرے بھائی وہ چھوڑ دیجئے جو سازش کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کیا تھی کہ قرآن کو اپنا کتاب مانتے ہیں، قرآن کے لیے جان دینے کے تیار ہیں، لیکن قرآن صحیح پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بچپن میں مولوی صاحب نے قرآن سکھلا دیا، بس ہماری سر سے ذمہ داری اتر گئی کہ ہم قرآن سیکھ لیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، قرآن کیا صرف تلاوت ہی کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہم تلاوت کر لے، پڑھ لے؟ اللہ رب العزت نے، اللہ کی باتیں ہیں قرآن، جیسے ایک پرائم منسٹر بڑے آدمی کی کوئی بات ہو، کوئی وہ بات کہتا ہے تو آدمی کتنے غور سے اور کتنی دل جمعی کے ساتھ اس کو باتوں کو سنتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں بڑے آدمی نے یہ بات کہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، حاکم الحاکمین، سب کا پیدا کرنے والا، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو کیا بنایا؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مدرسے کے 2-4 بچے کو بلایا، قرآن کھانی کروا لو، جب کچھ ہو تو مولوی صاحب کو بلا کے گھر میں قرآن پڑھوا لو۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی کتاب کیا اس لیے آئی تھی؟ یہ تو ایسی کتاب ہے جس نے اس کو مانا اور جس نے اس پر عمل کیا، جیسا اس پر عمل کرنے کا حق تھا، جن لوگوں نے اس کو صحیح صحیح اپنایا، انہوں نے پورے دنیا کے اندر ایک ایسا نظام چلا دیا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہ دوسرے لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، کیا صحابہ کرام ایسی کرتے تھے؟ کبھی قرآن پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، اپنے بچوں کو کسی مولوی صاحب کو روک کر پڑھوا دیے، بس ہمارا بیٹا ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا، کہانی ختم۔ میرے بھائی، یہ قرآن زندگی میں اتارنے کے لیے آیا تھا۔ ایک تو قرآن کی تلاوت ہے، وہ بھی عبادت کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے جو قواعد ہیں اس کے، جس ترتیب سے اس کو پڑھنا چاہیے اس طریقے سے پڑھو۔ اور ایک ہوتا ہے قرآن کو سمجھ کر اس کو اپنے زندگی میں آدمی لے کر آئے، اس کو اپنے زندگی میں اتارے، اپنے اوپر نافذ کرے، اپنے اوپر لاگو کرے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اگر اسلامی حکومت کہیں نہیں بن پاتی ہے، مسلمان چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت آ جائے، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، پہلے اپنے آپ پر تو حکومت کر دیکھیے۔ اسلامی حکومت کہیں اگر نہیں آ رہی ہے، اسلام حاکم نہیں بن پا رہے ہیں، تو آپ تو اپنے آپ پر حاکم ہیں، آپ تو اپنے آپ پر قرآن کو نافذ کر سکتے ہیں۔ کون روک سکتا ہے آپ کو؟ کیا کسی سرکار نے منع کیا ہے کہ تم سویرے قرآن کی تلاوت مت کرو؟ کیا کسی حکومت نے منع کیا ہے کہ تم قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو؟ کیا کسی حکومت نے منع کیا کہ اپنے بچوں کو قرآن مت پڑھاؤ؟ یہ تو ہم خود چھوڑ رہے ہیں، خود اس سے بھاگ رہے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں دوسرے لوگوں پر، دوسری حکومت پر الزام لگاتے ہیں، دوسرے قوموں پر، وہ ہم پر ظلم کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہم کیا کر رہے ہیں تو کبھی سوچتے نہیں۔
تو یہ قرآن جو ہے اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اونچا کرتا ہے. جو اس قرآن کو اپنائے گا, قرآن کو مانے گا اور اپنی زندگی میں لاگو کرے گا, اللہ رب العزت اس قوم کو اٹھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ان یرفع بهذه الكتاب اقواما ويضع به الاخرین, او کما قال کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھا دیتا ہے. عرب کی قوم کیسی قوم تھی؟ اتنی خطرناک قوم تھی کہ اس زمانے کے دو سپر پاور, ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر, وہ سارے جگہوں پر حکومت کر رہے تھے لیکن عرب پر حکومت کرنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ رومن امپائر کا ایک طرف قبضہ پورا, پرشین امپائر کا ایک طرف پورا قبضہ, لیکن عرب پر حکومت کرنا نہیں چاہتے کہ نہیں یہ بہت خطرناک قوم ہے, اس پر کوئی حکومت کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, اتنی خطرناک قوم تھی. ساری برائیاں ان کے اندر بھری ہوئی تھیں, ایسی ایسی برائیاں آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو مطلب دماغ بھی ادھر نہیں جائے گا کہ ایسی بھی حرکت یہ لوگ کرتے تھے. ایک میلہ لگتا تھا, تھوڑا سا میں بتاتا ہوں, عورتوں کو ننگی کھڑا کر دیتے تھے وہ لکڑی سے باندھ کر, اور ان کے شرمگاہوں پہ تیر سے نشانہ لگاتے تھے. آدمی سوچ سکتا ہے؟ لڑکی پیدا ہوتے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. لڑکی لانا منظور تھا لیکن اپنا لڑکی دینا کسی کو منظور نہیں تھا کہ ہم لڑکی دوسرے کیوں دیں, نہیں. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, جب اللہ رب العزت نے ان کے درمیان قرآن کو نازل کیا اور انہوں نے قرآن کو اپنایا اور ان کے باتوں پر عمل کیا جیسا اس کا حق ہے عمل کرنے کا, ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ سال میں ایک بار پڑھ لیے, کوئی مر گیا تو بلا کہ قرآن خوانی کروا لیے, سالانہ ہوا تو مدرسے دو چار بچوں کو بلا کر قرآن پڑھوا دیا. ایسا نہیں, بلکہ انہوں نے قرآن کی باتوں کو اپنے زندگی میں اتارا تھا, اپنے اندر نافذ کیا تھا. سب کچھ منظور تھا لیکن قرآن کو چھوڑنا منظور نہیں تھا. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, وہی قوم جس پر رومن امپائر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے, پرشین امپائر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن جب ان لوگوں نے قرآن کو اپنایا اور قرآن کو اپنے اندر ڈھالا, ان کے باتوں کو اپنے اوپر نافذ کیا, اپنے اوپر لاگو کیا, تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, وہی لوگ اس دنیا کے حاکم بن گئے. تھوڑے سے صحابہ اٹھے مدینے سے اور پھیلتے 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 آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے لگے. نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی زیادہ, نہ اور کچھ تھی, صرف کیا تھا؟ اللہ اور اس کی رسول کی باتیں تھیں. اللہ کی باتیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنت. ان کو اپنایا تو اللہ رب العزت ان کو نوازتے چلے گئے. ایک ایسا وقت تھا کہ عیسائی پادری, جو عیسائی پوپ وغیرہ ہوتے ہیں, وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے, اسلام اتنا تیزی سے پھیل رہا تھا اور لوگ اسلام کی باتوں کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے. وہ کہتے تھے پادری سے اپنے نوجوانوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہو. وہ لوگ تم کو سمجھانے تو نہیں آ رہے ہیں, وہ تم کو تو اسلام میں داخل کرنے تو نہیں آ رہے ہیں, لیکن تم خود بخود داخل ہوتے چلے جا رہے ہو. ان کی عملی زندگی تھی, قرآن کو صحیح معنی میں انہوں نے اپنایا تھا, اپنی زندگی میں لاگو کیا تھا, اپنے زندگیوں میں اپنے گھروں میں اس کو نافذ کیا تھا. جیسے آج ہمارا حال ہے کہ آج اس امت کے علماء کہہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہود و نصارہ اور دوسری قوموں کو طور طریقہ اپنا رہے ہو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ صرف ہم نام کے مسلمان, سارا کام سب کچھ غیروں کا ہم نے لے لیا ہے. شادی بیاہ سے لے کر ہر کام میں دیکھیے شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں, صرف ہمارا کیسے نام ہو جائے, چاہے شریعت توڑ کے, چاہے ہمارا کام بس ہونا چاہیے, شریعت ٹوٹے ٹوٹنے دیجئے. اور یہ سب کرنے کے باوجود ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی ہے, ہماری حکومت کیوں نہیں آ رہی ہے, ہمارے نیتا کیوں نہیں بن رہے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا کوئی شریعت کے مطابق جیسے صحابہ کرام ہوتے تھے انہوں نے حکومت کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی تھے وہاں حاکم بھی تو تھے.
अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जहां बड़े सहाबा थे, वहां हाकिम भी तो थे, खलीफा भी तो थे। आप दिल पर हाथ रख के फैसला कीजिए कि क्या कोई ऐसा मुसलमान है जिसके अंदर वो सलाहियतें और खूबी हो जो सहाबा कराम के अंदर थी, वो हुकूमत कर ले। मेरे भाई, लूट खसोट मचा हुआ है चारों तरफ। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान जो नाजिल किया, हमारे आपको दिया, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि हम उसको गिलाफ में बंद करके रख दें और रमजान में निकाले पड़े, नहीं, अपने जिंदगियों में नाजिल उतारने के लिए दिया है, उसको अपने जिंदगियों में नाफिज करने के लिए दिया है। जो मैंने हदीस पाक पढ़ी, इन्ना यरफ़उ बिहादिल किताब अक़वामा, कि अल्लाह इसी कुरान के जरिए, इसी किताब के जरिए से कौमों को उठाता है और इसी के जरिए से कौमों को धंसा देता है। जो मानेगा वो उठेगा, जो नहीं मानेगा वो धंस जाएगा। वो देख, साहबा कराम को देखिए, उन्होंने माना, अल्लाह ने उनको उठाया, और दूसरी कौमें जो नहीं मानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खत्म कर दिया। बड़े बड़े एम्पायर जो उस वक्त थे, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, सब खत्म हुए, सब इस्लाम के हुक्म, इस्लाम के सरहद में दाखिल हो गए, सब इस्लाम वहां तक पहुंच गया, सब के सब खत्म हो गए। तो मेरे भाई, बुजुर्गों और दोस्तों, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख कुरान होकर। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी हुई जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत बड़ा तोहफा है जो अपने बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबसे पहले कुरान सीखें, अच्छा से सीखें, और फिर उसकी तिलावत हमेशा करें, उसको अपनी जिंदगियों में नाफिज करें। अपने घर में तो हम नाफिज कर सकते हैं, अपने ऊपर तो लागू कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान हम हमेशा तिलावत करें कुरान की, और उनकी बातों को अपने जिंदगियों में, अपने घरों में लागू करें, नाफिज करें। कुरान सिर्फ बंद करने के रखने के लिए नहीं आया है, अमल के लिए आया है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जो आदमी अमल करेगा वो कामयाब होगा, नहीं अमल करेगा नाकाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो